اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا۔ فہر بن مالک۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے۔ فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابی غالب ہے۔ فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا۔ ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں پسند تھی۔ ویل باقی تمام مچھلیوں پر حاوی رہتی ہے۔ طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں۔ اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا۔ یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ حسان بن کلال حمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا۔ حسان بن کلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی ان کو یمن لے جانا تھا۔ اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی۔ عرب قبائل کے سپہ سالار فہر بن مالک تھے۔ اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی۔ حسان بن کلال کو حارث بن فہر بن مالک نے قید کیا۔ حسان 3 سال قید رہا۔ اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا۔ غالب بن فہر۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام بنت حارث بن تمیم ہے۔ ان کی کنیت ابو تمیم ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارث ہیں۔ لوئی بن غالب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے۔ لوئی لوا یعنی علم یا پرچم سے ماخوذ ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت یخلد بن ندر ہے۔ یہ بڑے جہاندیدہ شخص تھے، حکمت، علم اور بصیرت والے تھے۔ لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے۔ ان کے چند اقوال یہ ہیں، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے، جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ کعب بن لوئی۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب سے جا ملتا ہے۔ کعب کے معنی ہیں اونچے ٹخنے اور بلند قدم رکھنے والا۔ اسے عزت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کعب کی کنیت ابو حسیس ہے۔ وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی۔ رسول اللہ کے باپ دادا میں کعب کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دوں۔ کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو۔ در کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا کرتے رہے۔ کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ مرہ بن کعب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ سے جا ملتا ہے۔ مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔
ان کی کنیت ابو یکسا ہے۔ ان کے بیٹے 3 کی اولاد میں ابو بکر پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر کلاب سے جا ملتا ہے۔ ان کا نام حکیم ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام اروا ہے۔ ان کی کنیت ابو زہرا ہے۔ یہ بی بی آمنہ کے بھی 30 آپ کتوں کے ساتھ کثرت سے شکار پر جایا کرتے تھے، اسی نسبت سے انہیں کلاب یعنی کتے پالنے والا کہا جانے لگا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کو نام انہوں نے دیے تھے۔ انہوں نے ہی سونے سے بنی ہوئی 2 تلواریں کعبہ کے اندر سجائیں۔ قصہ بن کلاب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے۔ قصہ کے معنی ہیں دور سے آیا ہوا۔ قصہ کا اصل نام زید ہے۔ آپ رسول اللہ سے 171 سال پہلے 400 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے۔ زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے۔ عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا۔ زید کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرا کے ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ربیہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے۔ فاطمہ بنت سعد اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئیں، جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقیم رہا۔ زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرا کے نوجوانوں کو ہرایا تو بنی ازرا کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ زید نے والدہ سے شکایت کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی۔ حج کے مہینوں میں قافلے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا۔ فاطمہ بنت سعد فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں۔ مکہ آنے پر زید کے رشتہ داروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت مکہ پر بنی خزاع کی حکومت تھی۔ قصہ کی شادی بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ خزاعی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی۔ حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ بنی خزاع کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ بھال اور انتظام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قبیلہ بنی خزاع طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی۔ ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی۔ بنی خزاع کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ لڑائی 440 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت قصہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس طرح تقریباً 450 سال بعد مکہ کی حکمرانی اور کعبے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ قصہ اب مکہ کے سردار تھے۔ قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پس و پیش اس نبی کی پیروی کرنا۔ قصہ ایک بہترین منتظم اور انقلابی رہنما تھے۔ قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی۔ انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی۔ ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی۔ قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونا ضروری تھی۔ یہیں مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس عائد کیا۔ اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی۔ تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا کنواں بھی کھدوایا۔ یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مینا اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی۔ قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے صحن میں ہی پانی دستیاب ہو۔ ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے۔ ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ سقایا،
ये मक्का में रहने वाले हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी। बनी खुसा और बनी इस्माइल से जंग हार कर बनी जुरहम ने मक्का छोड़ने से पहले जमजम का चश्मा बंद कर दिया था और उसका निशान भी मिटा दिया था। जमजम का चश्मा पानी के लिए दस्तयाब नहीं था, जिस वजह से पानी का इंतज़ाम काफ़ी मुश्किल था। हाजियों के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। रिफादा मक्का में आने वाले हाजियों के खाने और दूसरी सहूलियात के इंतजामात की जिम्मेदारी थी। इस मकसद के लिए टैक्स नाफिज किया गया था। हिजाबा काबा के कलीद बरदार का ओहदा था। अगर कोई काबा के अंदर जाना चाहता तो उसे कलीद बरदार से इजाज़त लेना ज़रूरी थी। काबा के मुताल्लिक़ बाकी जिम्मेदारियां भी उसी के पास थी। लिवा ये ओहदा अलम बरदारी का था। अलम बरदार की अरब में हमेशा से बहुत अहमियत रही है। इमारा ये लश्कर की क़यादत का मनसब था। यूं कहिए कि फौजी ताकत इस ओहदेदार के पास थी। नदवा मक्का की मजलिस के मुताल्लिक़ था। तमाम ओहदे क़ुस्सा के पास ही थे। लोग इनको बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखते थे। क़ुस्सा के सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुद्दार था। जब क़ुस्सा बूढ़े हो गए तो तमाम ओहदे अब्दुद्दार को मुंतकिल हो गए। बाद में ये ओहदे अब्दुद्दार की औलाद के पास आ गए। क़ुस्सा के चंद अक़वाल ये हैं, जिसकी इस्लाह इज्जत व तकरीम से नहीं होती, ज़िल्लत व रुसवाई उसकी इस्लाह कर देती है। जिसने किसी बुरी चीज़ को अच्छा समझा वो उसी बुराई के हवाले कर दिया गया। जिसने अपने हक से ज़्यादा तलब किया वो महरूमी का हकदार है। हासिद छुपा हुआ दुश्मन है। अब्द मनाफ बिन क़ुस्सा रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब चौथी पुश्त पर अब्द मनाफ से जा मिलता है। अब्द मनाफ का असल नाम मुगीरा है। अब्द मनाफ ने खारिजा मामलात पर तवज्जो दी। उन्होंने शाम, फ़लस्तीन, रूमी सल्तनत के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों से सिफारती ताल्लुकात कायम किए और तिजारत के लिए नई राहें खोली। अब्द मनाफ के बेटे अहलियत में अपने चचा अब्दद्दार के बेटे से बेहतर थे। इस वजह से अब्द मनाफ के बेटों ने इंतज़ामी ओहदे अपने लिए लेना चाहे। अब्द मनाफ के 4 बेटे हैं, नौफल, हाशिम, अब्द शम्स, मुत्तलिब। वाक़या कुछ यूँ है कि अब्दद्दार और अब्द मनाफ के ख़ानदान की लड़ाई में कुरैश तकसीम हो गए। बनी अब्द मनाफ की हिमायत में 5 कबीले थे। कबीला बनी असद, कबीला बनी उज़्ज़ा, कबीला बनी ज़हरा बिन कलाब, कबीला बनी तीम बिन मुर्रा, कबीला बनी हारिस बिन फाहर। बनी अब्द मनाफ और उनके हलीफों ने कसम उठाई कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे से इजहार यकजहती के लिए हरम काबा में खुशबू से भरे प्याले में उंगलियां डबोकर काबे की दीवार पर लगाईं और मुआहदा किया। ये 5 कबीले इस वजह से मुतय्यबीन यानी खुशबू वाले कहलाए। बनी अब्दद्दार की हिमायत में 4 कबीले थे। कबीला बनी मखसूम, कबीला बनी साहम, कबीला बनी जमहा, कबीला बनी अदी बिन काब। बनी अब्दद्दार और उनके हलीफों ने भी कसम उठाई कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खून से भरे प्याले में उंगलियां डबोईं और चाट ली। इन कबीलों को लुकातुद्दम यानी खून को चाटने वाला कहा गया। इन्हें एहलाफ भी कहा जाता है। लड़ाई होते होते रह गई और बात आपस में तय हो गई। फैसला किया गया कि सिकाया और रिफादा बनी हाशिम को मिलेंगे। हिजाबा, लिवा और नदवा के ओहदे बनी अब्दद्दार के पास रहेंगे। क़यादत बनी अब्द शम्स को दी जाएगी। यहाँ एक तारीखी हकीकत का इजहार भी ज़रूरी है। सिकाया और रिफादा की जिम्मेदारियाँ हाशिम को मिली। हाशिम के बाद मुत्तलिब और उनके बाद अब्दुल मुत्तलिब को ये ओहदे मिले। अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये जिम्मेदारी अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब को मिली। अबी तालिब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये जिम्मेदारी अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दी। दूसरी तरफ क़यादत अब्द शम्स से उसके बेटे उमैया को मिली। उमैया की औलाद बनी उमैया कहलाई। उमैया के बाद हर्ब और हर्ब के बाद अबू सुफियान बिन हर्ब को मिली। यही वजह है कि ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक में अबू सुफियान ही उनका सिपा सालार था। अबू सुफियान ग़ज़वा बदर में शरीक न हुआ। इसी कबीले से उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स ग़ज़वा बदर में सिपा सालार थे। कबीला बनी कुरैश और उसकी शाखें कुछ यूँ हैं: बनी हारिस, बनी महारिब, बनी गालिब, बनी जमा, बनी साहम, बनी आमिर, बनी अदी, बनी मखजूम, बनी तीम, बनी कलाब, बनी ज़हरा, बनी असद, बनी हाशिम, बनी उमैया।
سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت، شیبہ کی یثرب میں پرورش، نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگاؤ، سب اس میں رکاوٹ تھے۔ مطلب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا۔